علم وراثت کے ایک یونیورسل پرنسپل کے مطابق ایک ایسا وارث جو قوی قرابت والا ہے اور ایک ایسا وارث جو ایک کمزور قرابت والا وارث ہے، اگر یہ کسی میت کے ورثاء میں جمع ہو جائے تو جو قوی قرابت والا ہے اس کو پہلے وراثت دی جائے گی، یعنی وہ پہلے وارث بنے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کمزور قرابت والا جو وارث ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے ہو اور جو قوی قرابت والا ہے وہ عصبات میں سے ہو، تو جیسا کہ ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ پہلے اصحاب الفرائض کو دیتے ہیں اور جو بچ جائے وہ عصبات کو دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ کمزور قرابت والا جو وارث ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے ہو اور جو قوی قرابت والا ہے وہ عصبات میں سے ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ علم وراثت میں اس مسئلے کو مسئلہ مشترکہ اور مسئلہ حجاریہ وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا مسئلہ آیا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ ہم یہاں ذکر کریں گے۔ اس مسئلے کو مسئلہ مشترکہ، حماریہ، حجریہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ارکان یہ ہیں کہ خامند اور ماں یا دادی، یعنی خامند ہو، ماں اور دادی میں سے کوئی ایک ہو، دو یا زیادہ ماں شریک بہن بھائی ہوں اور 7 حقیقی بہن بھائی ہوں۔ یہ اس مسئلے کے ارکان ہیں، یعنی میت کے یہ ورثاء ہوں گے تو یہ مسئلہ بنے گا۔ حل اس کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ 6 پہ حل ہوگا، یعنی اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 ہوگا، جس میں خامند کو نصف ملے گا، ماں یا دادی کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ماں ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، دادی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، کسی ایک کو۔ اور جو اخیافی بہن بھائی ہیں جو کہ وہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں تو ان کو پہلے جب دیا جائے گا تو ان کو 1/3 مل جائے گا، ان کو 1/3 ملے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ قوی قرابت والے ہیں اور جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ ایک کمزور قرابت والے ہیں، یعنی وہ ان کا جو میت کے ساتھ رشتہ ہے وہ ماں کی وجہ سے ہے، جبکہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کا ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے ہے۔ تو اب وہ جہاں محروم ہو رہے ہیں اگر اخیافی بہن بھائیوں کو اصحاب الفرائض میں سے ہونے کی وجہ سے پہلے دے دیں، تو یہ اختلاف ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں 2 گروپ ہیں، 2 فریق ہیں، دونوں کے کیا کیا ویوز ہیں، تو ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں۔ پہلا گروپ وہ یہ ہے کہ یہاں حقیقی بہن بھائیوں کو ترکہ میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ عصبات میں سے ہیں، اور جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں، تو اصحاب الفرائض میں سے ہونے کی وجہ سے پہلے ان کو دیا جائے گا، اور جب ان کو دیا جائے گا اس مسئلے میں تو ترکہ چونکہ ختم ہو جائے گا تو حقیقی بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ ایسا مسئلہ آیا تو ان کا جو ابتدائی فیصلہ تھا وہ یہی تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان تمام نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ جو اصحاب الفرائض میں سے پہلے اس کو دیں گے، اور جب اس کو دیں گے تو کچھ نہیں بچے گا تو حقیقی بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ اخیافی اور حقیقی بہن بھائی دونوں یہ اس 1/3 میں مشترک ہو جائیں گے، ان سب کو برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی قرابت کی وجہ سے جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ وارث بن رہے ہیں، تو جو باپ کی وجہ سے وارث بن رہے ہیں میت کے، ان کی تو قرابت زیادہ قوی ہے، اور ویسے بھی دونوں میں ماں کی قرابت تو کامن ہے، مشترک ہے۔ اگر اخیافی بہن بھائی وارث بنیں گے تو حقیقی بہن بھائی بھی وارث بنیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری رائے ہے، جو آخری ان کا فیصلہ تھا وہ یہی تھا۔ اسی فیصلے کو امام مالک، امام شافعی اور صحابہ کی ایک جماعت نے بھی اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں یہ دیکھیں کہ اب اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے جو پیدا ہو گیا ہے، اب اس میں کیا کیا جائے، تو اس میں جو پہلی رائے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اخیافی بہن بھائیوں کو دیا جائے گا کیونکہ وہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں، یہ رائے زیادہ مستحسن اور مقتضی قیاس میں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں نصوص ہیں کہ وہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ بہن بھائیوں کی جو اقسام ہیں یہ الگ الگ ہیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں کے احکامات میں فرق ہے،
جب دونوں کے احکامات میں فرق ہے تو اس مسئلے میں اگر دونوں کو برابر کا شریک کر دیا جائے گا تو ان کے احکامات چونکہ مختلف ہیں ان کا ایک ہونا لازم آئے گا. لہذا جو مختلف اجناس کے جو ورثاء ہیں، مختلف احکام کے حامل جو ورثاء ہیں، ان کو ایک برابر نہیں کیا جا سکتا. لہذا مسئلہ مشترکہ میں جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کو اصحاب الفرائض کی وجہ سے زیادہ دیا جائے گا، ان کو پہلے بلکہ دیا جائے گا جو کہ پہلے گروپ کی رائے ہے. اور جو دوسرے گروپ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں میں ماں کی قرابت مشترک ہے اور جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ باپ کی قرابت کی وجہ سے زیادہ قوی قرابت والے ہیں تو ان کو بھی برابر کا شریک سمجھا جائے گا.